کوئی آمدنی نہیں ہے، صرف لیا ہوا ہے، اس پہ بھی کوئی زکوٰۃ سن لیں. لیکن مکان ہے، پلاٹ ہے، کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو جتنی آمدنی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس پر زکوٰۃ ہوگی. بیوی کو گھر میں شوہر پیسے دیتا ہے بچوں کے خرچ کے لیے، گھر کے سودا سلف کے لیے، کہ تم اسے سبزی لے لیا کرو، باقی بڑی چیزیں میں لا دوں گا، یہ پیسے تمہارے پاس گھر کے خرچ کے لیے، وہ اس سے زکوٰۃ ادا کر سکتی نہیں. ہاں شوہر اجازت دے کہ یہ پیسے رکھو، اس میں سے اللہ کی راہ میں دینے ہیں، فقیر کو بھی دینے ہیں، زکوٰۃ کا بھی حساب ہو، جو خرچ ہو تمہیں پورا اختیار ہے، پھر دے سکتی ہے، ورنہ نہیں. اس کو جیب خرچ بیوی کو دیتے ہیں آپ، پاکٹ منی دینی چاہیے. وہ اگر آپ دیتے ہیں اس میں سے وہ اگر خرچ کرتی ہے پاکٹ منی میں سے، چونکہ وہ اس کی مالک ہے، وہ کر سکتی ہے، کیونکہ آپ نے دے دیا، اس کا آپ اسے حساب بھی نہیں لیتے ہوں گے. ہمارے ہاں بڑا مسئلہ آتا ہے، میں ہر سال بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو احساس ہو، گھر کی چیزوں کا مالک کون ہے؟ لا کے رکھی ہے. بیوی کو نہیں کہتے کہ تم مالک، خود بھی نہیں کہتے کہ میں مالک، بس رکھی ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں بس ہوں گی. اب خدا نخواستہ بٹوارے کی صورت آ جائے یا ورثے کی صورت آ جائے، کیا پتا چلے گا کس کی ہے؟ آپ نے بیوی کو کوئی چیز لا کے دی، کہو یہ تمہاری ہے، گھر کے لیے لا کے دی، بولو یہ گھر کے لیے، استعمال کے لیے، سب کے لیے ہے، یہ گھر کی چیز ہے، کیا مطلب؟ آپ اس کے مالک ہو گئے. بیوی کو دی ہے، اس کو کہو یہ تمہاری ہو گئی، تاکہ ملکیت تو پتا چلے. کسی کی موت ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو اس کی ملکیت نہیں پتا چلے گی، تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ شوہر کی رقم سے اگر بیوی زکوٰۃ یا صدقہ دینا چاہے، اس کی اجازت ضروری ہے. شوہر نے اجازت دی ہو، ورنہ وہ ہو نہیں سکتا. اب میں نے آپ کے سامنے کچھ مسائل رکھ دیے، 2-3 باتیں اور، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. کس کو دینی ہے یہ سن لیں. اصول کو نہیں دینی، فروع کو نہیں دینی، باقی سب کو دے سکتے ہیں. اب یہ لفظ آپ کے لیے مشکل ہے، میں آسان کر رہا ہوں. اصول جمع اصل کی جڑیں. اصل کس کو کہتے ہیں؟ جڑ کو، بنیاد کو، بیس کو. ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ. دوہرائیے گا. کون ہوئے؟ دادا دادی، نانا نانی. اوپر جتنے ہوں ان کو نہیں دے سکتے. سگے ماں باپ، ان کے آگے ماں باپ اگر 4 پشتوں تک بھی زندہ ہیں تو دے سکتے نہیں. یہ اصول کہلاتے ہیں، جڑیں. فروع اولاد اور اولاد کی اولاد، ان کو بھی نہیں دے سکتے. بہت آسان کر دیا. جڑوں کو نہیں دینا، شاخوں کو نہیں دینا، یہ فروع کہلاتے ہیں. ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، اولاد اور اولاد کی اولاد، ان کو نہیں دینا. باقی جو مستحق ہے دے سکتے ہیں. اب وہ سن لیں، آسان کر دوں. بہو ہے، ڈاٹر ان لا، شارٹ میں دل کہتے ہیں. مدر ان لا مل، فادر ان لا فل، تو ڈاٹر ان لا دل. بہرحال بہو، نو بھی کہتے ہیں، جو بھی آپ کے یہاں لفظ ہیں اس کو دے سکتے ہیں. داماد کو دے سکتے ہیں، سوتیلی ماں کو دے سکتے ہیں، سوتیلے باپ کو دے سکتے ہیں. بیوی اور شوہر آپس میں ایک دوسرے کو دے سکتے. بیوی سوتیلی اولاد کو، شوہر سوتیلی اولاد کو دے سکتا ہے. یہ آپ نے سن لیا. یاد ہو گیا یا ابھی بھی کچھ اور آسان کروں آپ کے لیے؟ واضح ہو گیا؟ ہاشمی سید کو نہیں دینی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اولاد ہاشمی سید کو اونچی گئے ہیں، لیکن وہ مستحق ہے، اور آپ کے پاس کوئی اور پیسہ نہیں ہے تو اس کو خالی نہیں چھوڑنا. یہ ذہن میں رکھنا.
یہ نہیں ہے کہ نہیں دینی تو اس کا مطلب اس کو چھوڑ دے کہ تجھے یہ تو دے نہیں سکتے، بھوکا مر، نہیں، ہیلہ شرعی کر کے اس کی خدمت کرنی ہے، اس کو بھوکا چھوڑنا نہیں ہے۔ بد عقیدہ کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کو دیں گے، اس کو دینے سے زکوٰۃ ادا، سب کی آواز چاہیے، نہیں ہوتی۔ صحیح العقیدہ کو دینا ہے۔ سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ بہن بھائیوں کا، رشتہ دار، قریبی، باہر والوں کو دیتے ہو کہ نام ہوگا، ذرا میری عزت ہوگی ان کی، اور گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہو، ایسا نہیں کرو۔ سب سے پہلے حق گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، ان میں جو کمزور ہے، زکوٰۃ کے لائق ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے پہلے۔ پھر اس کے بعد ذرا دور کے رشتہ دار، پھر پڑوسی، پھر محلے والے، پھر شہر والے، پھر ملک والے یا مسلمان، جہاں کہیں بھی ہیں، جیسا آپ کر سکیں۔ ماہ رمضان میں مثال کے طور پر حساب بنایا آپ نے، رجب میں، رجب زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اس میں ہی فرض ہوئی تھی، تو حساب تو بنا لیا، لیکن ایک مہینہ روک لیا، آگے آئے گا رمضان تو رمضان میں دوں گا، زیادہ ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ خام خواہ دیر کرنا گناہ ہے، لیکن زیادہ ثواب کی نیت سے رمضان تک روکنا، ایک آدھ مہینہ، ایسا کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا منکر، انکار کرنے والا کافر ہے، نہ دینے والا فاسق نافرمان، دیر کرنے والا گناہگار۔ پھر سن لیں، انکار کرنے والا کون؟ کافر، تاخیر کرنے والا گناہگار، اور نہ دینے والا فاسق نافرمان۔ ایک اہم مسئلہ اور سن لیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو خوش دلی سے کرو، احسان جتا کر یا اذیت دے کر اپنا دیا ہوا ضائع نہ کرو۔ ہمارے ہاں یہ بیماری ہے یا نہیں؟ اونچی، 10 بار چھوٹی سی چیز دی ہوگی، کتنی بار جتائیں گے، اور جتا جتا کے اگلے کو چھلنی کر دیں گے۔ 10 روپے دیے، بھول گیا، یاد نہیں، وہ بولتا نہیں آگے سے، لیکن اس کو اذیت کتنی ہوتی ہوگی۔ تو اس طرح آپ قرآن کی آیت ہے، باطل کر دیتے ہیں اپنے اس۔ اب میں ایک مسئلہ سنا رہا ہوں، دھیان سے سن لیں۔ آپ نے کی کوئی نیکی، کیا کی؟ اچھا کام، آپ اس کو فخر سے بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں آپ کی شان ہو جائے، مقصد آپ کا اللہ کی نعمت کا بیان نہیں ہے، ذرا اپنا اظہار۔ تو اگر آپ نے تحدیث نعمت اللہ کی نعمت کے طور پر نہیں، اظہار فخر کے لیے بیان کیا، آپ کا آدھا ثواب گیا، آدھا ثواب۔ اونچی، دوسری مرتبہ بیان کیا، پورا گیا، پورا ثواب۔ تیسری مرتبہ بیان کیا، وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ ہم اس بیماری میں یا نہیں؟ اپنی نیکیاں خود ضائع کرتے ہیں۔ جب بیان کرو اللہ کی نعمت کے، اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی، مقصد اظہار اپنا نہ ہو، مقصد دوسروں کو شوق دلانا، نیکی کی طرف لگانا۔ اگر وہ مقصد ہو، تحدیث نعمت کے طور پر بیان، اور اگر فخر کے طور پر کرو گے تو وہ تم اپنی نیکی ضائع کر لو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، وہ گناہ جس کو کر کے بندہ شرمندہ ہو جائے، اس نیکی سے بہتر جس کو کر کے آپ اکڑ جائیں، فخر کریں، غرور کریں، کیونکہ بندے کو عاجزی اچھی لگتی ہے، اکڑ اچھی نہیں لگتی۔ جب بھی دو، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو۔ کس سے؟ اونچی، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
اپنا کیا دیتے ہیں جب بھی دیں شکر کریں مولا، تو نے اس لائق بنایا تیرے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہا ہوں۔ سنو، فرمائشیں بہت آتی ہیں ہر سال کہتے ہیں، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کی تقریر کرتے ہو، یہ نہیں پتا کہ یہاں فرمائشوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ سنو، میں آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں، میں بھی سمجھوں آپ بھی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی کو مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے، فقیر ہے، ہمارے ہاں فقیر عرف عام میں مانگنے والے کو کہتے ہیں، حالانکہ فقیر ہونا تو بڑی عزت کی بات۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور ہم فقیر، فقیر ہونا بہت عزت کی بات ہے، مگر ہمارے ہاں مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں، گداگر۔ آپ بیٹھے ہیں کہیں گاڑی میں یا ویسے بیٹھے، فقیر آ جائے، اللہ کے نام پر دے دو، آپ کو مانگنا اچھا لگتا ہے؟ اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے؟ نہیں، مگر خیال آتا ہے مہنگائی بہت ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، آج کل سکہ 5 روپے کا ہے نا، سکے بھی گئے آپ کے یہاں، نوٹ تو گئے ہی گئے، 5 روپے کا سکہ آپ نے نکال کے رکھ دیا اس کے ہاتھ پہ، 2 روپے کا سکہ رکھ دیا، اس نے دیکھا کہ اس سے تو نہ چائے آئے گی نہ روٹی آئے گی نہ کچھ آئے گا، وہ دوبارہ مانگتا ہے، آپ کو اور برا لگتا ہے یا نہیں کہ میں نے جو دینا دے دیا، اب یہ چلا جائے، دوبارہ مانگ رہا ہے، آپ کو اچھا لگتا نہیں، لیکن پھر آپ کو خیال آ جاتا ہے واقعی 2 روپے میں کیا آئے گا یا 5 روپے، آپ اور دے دیتے ہیں۔ اس نے دیکھا یار اس کا بھی نہیں کچھ بنے گا، اس نے اگر تیسری مرتبہ مانگ لیا، کچھ بولیں گے یا نہیں؟ سچ سچ بتاؤ، غصے سے نہیں بولیں گے، پیار سے نہیں، کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، مانگنا اچھی بات نہیں ہے، اور اگر غصے سے بولیں گے تو اٹے کٹے ہو، محنت کرو، مانگ رہے ہو، کہہ دیں گے یا نہیں؟ اونچی کس کے نام پہ مانگا ہے اس نے؟ اس کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ اس نے آ کے ہاتھ پھیلا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل کاروبار بن گیا، مگر ایک شخص اپنی عزت کو ہی لا رہا ہے نا، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ اب دھیان سے سنو، مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اس نے کس کے نام پر مانگا تھا؟ اللہ کے نام پر۔ آپ کو دینا اچھا لگا؟ نہیں، سچ بولو نا۔ بیٹا ہے آپ کا، چھوٹا سا بچہ ہے، خوبصورت سا بیٹا بیٹی، ابو آئس کریم کھانی ہے، کم سے کم کتنے کی آتی ہے؟ چلو 25-30 آپ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں 10 روپے لگا لو، آپ نے نکال کے دے دیے بچے کو 10 روپے، بچہ گیا آئس کریم لی، وہ وہیں سے کھانا شروع کر دیتا ہے جہاں سے لیتا ہے، گر گئی، روتا ہوا ہے، ابو گر گئی، آپ دوسرا نوٹ نکال کے دیں گے یا نہیں؟ ماتھے پہ کوئی بل آئے، پیٹ میں کوئی مروڑ اٹھے، کوئی چہرے کا رنگ بدلا، وہاں 20 دے دیے خوشی سے، وہاں 5 دیتے ہوئے کتنے بل چڑھے تھے؟ اب مجھے بتاؤ، بیٹے سے محبت زیادہ ہے یا اللہ سے؟ سچ بولنا، آپ سے جواب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو سب کچھ دے دو، بھلے آپ نے اس کو 54 دی مگر خوش دلی سے دو۔ اگر دل تنگ ہو کے آپ 1,00,000 روپیہ بھی دے رہے ہو تو کوئی فائدہ نہیں، خوشی سے 54 بھی دے رہے ہو وہ قبول ہو رہی ہے۔ یہ میرا مقصد ہے سمجھانے کا۔ اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کرو خوش ہو، وہ مولا تیرا شکر کہ تو نے اس قابل بنایا کہ میں تیری بارگاہ میں خرچ کروں، مجھے ایسا نہیں بنایا کہ میں لوگوں سے مانگوں۔ شکر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا۔ آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا۔ ایک مرتبہ پھر دوسرا مسئلہ بھی بیان کر دوں، رزق کے معنی آپ کو یاد کرائے تھے، رزق کے معنی کیا ہے؟ بھول گئے؟ رزق کے معنی دی ہوئی چیز،
رزق کے معنی صرف کھانا پینا نہیں، رزق کے معنی دی ہوئی چیز، عطیہ۔ زندگی کس نے دی ہے؟ مال کس نے دیا؟ صحت کس نے دی؟ اولاد کس نے دی؟ تو ہر ایک میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اولاد 4 بیٹے دیے، 1 بیٹا دین کی طرف لگاؤ۔ اللہ نے 100 روپیہ دیا، اس میں سے کچھ پیسے دین۔ ہر جو کچھ اللہ نے دیا ہے، آپ کو وقت ملا، صحت ملی، اس میں سے بھی دین کی طرف لگانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مراد ہے، ذہن میں رکھنا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یہ چیز ان سے سیکھ لو۔ صحابہ کرام وہ بتائیں گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا۔ آئیے میں آپ کو مسئلے سنا دوں جو خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو بخل کرتے ہیں، بخل جانتے ہو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کنجوسی۔ مال ہے مگر خرچ نہیں کرتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنجوس۔ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، وہ اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ہرگز اپنے لیے اس کو اچھا نہ سمجھو اگر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو۔ وہ جس میں بخل کرتے ہو ان قریب قیامت کے دن تمہارے گلے کا پھندا بنا دیا جائے گا۔ قرآن ہے، آل عمران، دوسری آیت سنیں، سورہ توبہ میں ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ کر رکھتے ہیں، لاکرز میں رکھیں، تجوریوں میں رکھیں، زمین کھود کے رکھیں، چھپا کے رکھیں سونا اور چاندی، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جس دن یہ ان کا سونا چاندی جمع کیا ہوا مال تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو، ان کی پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس کے جوڑنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئی، سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو یا نہیں؟ اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہو تو یہ کنگن ہی تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ سن رہے ہیں؟ آئیے احادیث سنا دوں۔ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث موجود، راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ فرمایا جس کو اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا۔ اس مال کا کیا بنا دیا جائے گا؟ گنجا سانپ، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ طبرانی میں،
ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں روایت موجود، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، قیامت کے دن وہ مال اژدہا، بڑا سانپ بن کر منہ کھولے اس بندے کے پیچھے دوڑے گا. وہ شخص بھاگے گا، اس اژدہا سے بچنے کے لیے اژدہا اس کے پیچھے دوڑے گا. بندے کو کہا جائے گا لے اپنا خزانہ جو چھپا کر رکھا تھا، یہ اژدہا نہیں، یہ تیرا وہ خزانہ ہے، وہ مال ہے جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. اژدہا پیچھے دوڑے گا تو بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ بتائے گا میں تیرا وہ مال ہوں جو تو چھوڑ کر مرا، جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی. وہ دیکھے گا یہ اژدہا میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو وہ اس کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دے گا بندہ، تو وہ اژدہا اس کا ہاتھ چبائے گا، پھر سارا بدن چبا ڈالے گا. سن رہے ہیں؟ بزار، مسند البزار اور بہقی میں روایت موجود، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا راوی، فرمایا زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اسے تباہ کر دے گا. کیا مطلب؟ زکوٰۃ ادا نہیں کی اور وہ مال میں ملی رہی تو وہ دوسرے مال کو بھی لے جائے گی. طبرانی میں حدیث موجود، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہی ضائع ہوتا. طبرانی میں حدیث موجود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا ہمیں حکم دیا گیا نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اصبہانی، اس میں روایت موجود، فرمایا جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا. فرمایا حب مال اور حب شرف، دھیان سے سننا، آج کل اس کی بیماری بہت ہے. مال مل جائے کسی طرح سے، میں ایم پی اے بن جاؤں، ایم این اے بن جاؤں، سینیٹر بن جاؤں، کونسلر بن جاؤں، کوئی عہدہ مل جائے، ذرا نام ہو جائے، شہرت مل جائے، تو حب مال، مال کی محبت اور شرف کی محبت آدمی کے دین کو ایسا تباہ کرتی ہے کہ دو بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے جائیں تو وہ بھی اتنی تباہی نہیں مچاتے. حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو. مسند احمد میں روایت موجود، آج کل میری طرف سے لکھو جی 50 ملین لکھوا دیتے ہیں نا، گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ زلزلے کا، سیلاب کا، اور لکھو جی. اب یہاں دھیان سے سن لو، اللہ کی راہ میں جائز خرچ کرنے کا ثواب بہت، ذرا دھیان سے سننا. مال حرام سے خیرات قبول نہیں ہوتی. مال حرام سے، اونچی، حرام سے صدقہ کرے تو قبول نہیں، مقبول نہیں، خرچ کرے تو برکت نہیں، چھوڑ کے مرے تو سامان جہنم ہے. آسان بات نہیں ہے. عمرے ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ٹکٹیں دے دیں، اگر حرام ہے تو کوئی فائدہ، کوئی فائدہ. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں بہت سخت، میرا نہیں ہے، بزرگوں کا کہا ہوا ہے، دھیان سے سن لینا. حرام مال سے خیرات کرنا ایسا جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو دینا. اس سے زیادہ میں سخت لفظ نہیں کہہ سکتا. پہلے ہی ناپاک، اس کو پیشاب سے دھویا تو اور کیا ہوا ہے. حرام کھانے والے کی دعا قبول ہوتی نہیں. آؤ یہ حدیث سن لو، امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے توجہ سے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا دین نہیں بچے گا، دین محفوظ نہیں رہے گا، جگہ جگہ بھاگے گا، خود کو یوں چھپاتا پھرے گا جیسے لومڑی خود کو چھپاتی ہے. صحابہ نے عرض کی حضور ایسا زمانہ کب آئے گا؟ فرمایا جب روزی بغیر گناہ کے نہیں ملے گی. جب روزی بغیر، یعنی حرام ہو جائے گا طریقے سارے. فرمایا اس وقت لوگوں سے علیحدہ رہنا حلال ہوگا. صحابہ نے عرض کی یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ہمیں حکم دیا ہم نکاح کریں، گھر بسائیں، حکم دیا ہے
ہمیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو صلہ رحمی بجا لائیں. فرمایا اس وقت جب یہ زمانہ آئے گا اس وقت آدمی کی ہلاکت یا تو ماں باپ کے ہاتھ سے ہوگی، اگر والدین زندہ نہیں ہوں گے تو پھر بیوی بچوں کے ہاتھ سے ہوگی، وہ بھی نہیں ہوں گے تو رشتہ داروں کے ہاتھ سے ہوگی. وہ اسے تنگ دستی کے تانے دیں گے اور اس سے ایسی چیزیں منگائیں گے، مجھے یہ لا دو، مجھے وہ لا دو. وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا، وہ مطالبات پورے کرنے کے لیے یا تو رشوت لے گا یا بتہ لے گا یا حرام لے گا. اس طرح خود بھی تباہ ہوگا، دوسروں کو بھی تباہ کرے گا. ہو رہا ہے ایسا یا نہیں؟ اونچی کہو. ہاں جی. بیہقی شریف میں حدیث سنا رہا ہوں، ہمت کر کے سنا رہا ہوں، ڈر رہا ہوں، اندر سے لرز رہا ہوں. جب بھی پڑھتا ہوں نا کانپ جاتا ہوں اس حدیث کو، ایک دم سر سے پاؤں تک لرزہ طاری ہو جاتا ہے. فرمایا قیامت کے دن بندہ قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ ہو جائیں. کتنے؟ پہلا سوال عمر کس کام میں گزاری، دوسرا سوال جوانی کیسے گزاری، تیسرا سوال مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، چوتھا سوال جتنا پڑھا تھا اس پر عمل کتنا کیا. یہ نہیں فرمایا درجہ، فرمایا قدم نہیں ہٹا سکے گا. یہ نہیں فرمایا درجہ بڑھے گا، نہیں، قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک یہ 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا. ہے ہمیں فکر؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو معاف کرے. ہمیں ڈرنا چاہیے، ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا بخاری شریف میں حدیث، فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہاں سے آ رہا ہے، بس آنے دو، حلال حرام کی کوئی فکر نہیں کرے گا. حدیث شریف ہے، فرمایا اللہ کی قسم اللہ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے. قیامت میں اللہ اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا. یہ بھی حدیث فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا یہودیوں عیسائیوں کی طرح ہے، یعنی اس کے ایمان سے کوئی تعلق نہیں. اب سنو، آپ نے مسئلے بھی سن لیے، فضائل بھی سن لیے. اب میں نے کرنی ہے آپ سے اپنی باتیں اور آپ کی فرمائشیں. زکوٰۃ کے موضوع پر آپ نے تقریر سن لی. سنو، دولت مند برا نہیں ہوتا، دولت مند اونچی، دولت کی محبت بری ہوتی ہے. حلال کمایا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کے پاس تھا یا نہیں تھا؟ اونچی. اس دولت سے انہوں نے کیا کیا؟ جنت خریدی. قارون کے پاس تھا، اس کو کچھ ملا، دسا دیا گیا زمین میں. تو جائز کماؤ کہ میں بھی گھر والوں کو بھی ملک و ملت کو فائدہ پہنچاؤں گا. تو دولت کا کمانا، مال بڑھانا برا نہیں، اس کی محبت بری چیز ہے. جب مال سے محبت ہو جائے پھر بندہ بندہ رہتا نہیں، جانوروں سے برا ہو جاتا ہے. مال کی محبت آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، تجارت میں برکت ہے، تجارت کرو. روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں ہیں. آپ کو نوکری زیادہ پسند ہے، فرمایا تجارت کرو، تجارت میں زیادہ اس میں فائدہ ہوتا ہے، یعنی آپ کا رزق بڑھتا ہے. صرف مالدار بننے کے لیے کمانا اچھا نہیں ہے، اس نیت سے کہ مجھے بھی دوسروں کو بھی فائدہ. لازمی بات ہے، فیکٹری لگائیں گے، کتنے مزدور آئیں گے، کتنے گھر کے چولہے جلیں گے. آپ کسی کو نوکری دلوا دیتے ہو، صدقہ جاریہ ہے، اس کو تو مل ہی رہا، آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے. تو یہ اس نیت سے کہ خوشحالی آئے. ترمذی شریف میں حدیث فرمایا جو تم کھاتے ہو اس میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہاری محنت سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ تمہاری محنت کسب کے ہے، یعنی ان سے کمائی میں مدد. ناجائز کمائی سے منع کیا گیا ہے. ہمیں کس سے منع کیا گیا ہے؟ اونچی. اگر دفتر